نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت گرامی، رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ارشاد فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. تم اس دنیا میں رہ کر کے میرا چرچا کرو، جب تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو پھر کل کو میں تمہارا چرچا کرواؤں گا. آپ دیکھ لیں حضور دادا گنج بخش علیہ الرحمہ، آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ رب رب کیا ہے. آج دیکھ لیں دادا دادا ہو رہا ہے. جس ٹائم بھی آپ کے مزار پہ چلے جائیں، کوئی آپ کو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی آپ کو نوافل ادا کرتا ہوا نظر آئے گا. کیا بات ہے کہ انہوں نے ساری زندگی رب کی اطاعت میں زندگی گزاری. آج اللہ تعالیٰ نے ان کے مزار کو زندہ رکھا ہے. اور آج ہم نے جس ہستی کا ذکر خیر کرنا ہے، حضور شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی کا بھی ہر لمحہ جو ہے وہ شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے گزرتا ہے. حتیٰ کہ آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا. یکم رمضان المبارک کو آپ کی ولادت مبارکہ ہے، تو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں. فرض روزہ نہیں چھوڑا. اس قدر رب کی آپ نے بندگی کی. غوث اعظم متقی ہر آن میں، غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر نکلا تو میرے دوستوں نے ایک بیل کو قابو میں کیا ہوا تھا. تو وہ اس کی دم کے ساتھ جو ہے نا کھیلتے، اس کو پکڑتے اور ہلاتے، اس کے ساتھ شرارتیں کرتے. اس طرح فرماتے ہیں میں نے بھی اس کی دم کو پکڑا تو وہ بیل فرماتے ہیں کہ ایسے مور کر کہنے لگا مالی ھذا خلقت، غوث اعظم تجھے تو اس کام کے لیے نہیں نہ پیدا کیا گیا. آپ فرماتے ہیں مجھ پہ سختہ طاری ہو گیا، خوف مجھے لاحق ہو گیا کہ بیل بول پڑا. آپ فرماتے ہیں میں ڈر کی وجہ سے گھر آیا. گھر جب آیا تو چھت پہ چڑھا تو میں چھت پہ چڑھ کے کیا دیکھتا ہوں کہ چھت پہ کھڑا ہوں اور میدان عرفات میں لوگوں کو کھڑے ہوئے میں نے دیکھا. فرماتے ہیں پہلے ہی میرا ڈرا ہوا تھا، مزید میرا خوف بڑھ گیا. فرماتے ہیں میں خوف کی وجہ سے اپنی والدہ کے پاس آیا، آپ کی ساری بات بتائی. والدہ سے میں نے اجازت طلب کی کہ مجھے آپ علم حاصل کرنے کی اجازت دے دیجیے، مجھے اللہ کی راہ میں وقف کر دیں. فرماتے ہیں والدہ ماجدہ نے، کیونکہ آپ پہلے ہی اللہ کی ولیاں تھیں، انہوں نے اجازت دے دی ٹھیک ہے جا کے علم دین حاصل کرو. تو فرماتے ہیں میری والدہ نے ایک صندوق کھولا، اس میں سے 80 دینار نکالے. کہنے لگی کہ بیٹا تیرا باپ فوت ہو گیا، وہ کل جاگیری جو ہے یہ 80 دینار چھوڑ کر گیا ہے، تو تم 2 بھائی ہو، 40 دینار تمہارے ہیں، 40 دینار تمہارے بھائی کے. تو فرماتے ہیں میری والدہ نے 40 دینار جو ہے وہ میری آستین میں سلائی کر دیے. تو والدہ نے روانہ کرتے ہوئے مجھے نصیحت فرمائی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ تم نے سچ بولنا ہے. فرماتے ہیں میں نے ماں کے ساتھ وعدہ کر لیا ٹھیک ہے ماں ہمیشہ اپنی زندگی میں سچ ہی بولوں گا. فرماتے ہیں بغداد کی طرف جو قافلہ جا رہا تھا میں بھی اس میں شامل ہو گیا. راستے میں قافلے والوں کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. جب ڈاکو پڑے تو انہوں نے سارے قافلے کا سامان لوٹ لیا. ایک ڈاکو فرماتے ہیں میرے پاس آیا
اور آگے کہنے لگا، اس نے سرسری طور پر اس نے میری تلاشی لی اور کہنے لگا اے بیٹا کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ فرماتے ہیں اس ڈاکو نے جو ہے توجہ نہیں دی، وہ چلا گیا۔ پھر ایک اور ڈاکو آیا، اس نے بھی آگے میری تلاشی لی اسی طرح سرسری طور پر، اور اس نے پوچھا، میں نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے بات جو ہے وہ توجہ نہیں دی، وہ چلا گیا کہ یہ تو بچہ ہے۔ فرماتے ہیں بعد میں جب سارا سامان انہوں نے لوٹ لیا تو سردار کو جا کے انہوں دونوں نے بتایا کہ اس طرح ایک بچہ ہے، تلاشی ہم نے لی ہے، اس کے پاس کچھ نکلا نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے میرے پاس جو ہے 40 دینار ہیں۔ سردار کہنے لگا کہ اس کو میرے پاس لو بچے کو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گیا، فرماتے ہیں ڈاکوؤں کا سردار مجھے کہنے لگا کہ بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ بیٹا لوگ تو پیسے چھپاتے ہیں، اگر تو کہتا میرے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم نے تیری کون سی تلاشی لینی تھی؟ تو نے کیوں بتایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ پکڑو پیسے، میں بس ماں کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میری ماں نے مجھے نصیحت فرمائی ہے بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، میں تو ماں کے ساتھ جو وعدہ کر کے آئے ہیں اس کی پاسداری کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے میری دل کی کیفیت بدل گئی، کہتا ہے کہ مجھے 22 سال ہو گئے میں ڈاکے مار رہا ہوں، لیکن یہ 12 اور 14 سال کا بچہ جو ہے بیٹے اور ماں کا رشتہ جو ہے میرے دل کو جیت گیا۔ فرماتے ہیں اس نے بھی توبہ کر لی، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے ان ڈاکوؤں نے توبہ کی۔ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے مجھے 22 سال ہو گئے ڈاکے مارتے ہوئے، تو اپنی والدہ کے اس قدر جو ہے وعدے کی پاسداری کر رہا ہے، تو میں اپنے رب کے وعدوں کی کتنی نافرمانیاں کر رہا ہوں۔ اس نے بھی توبہ کر لی۔ تو وہ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا ڈاکوؤں کو کہ جاؤ جا کے کوئی اور سردار تلاش کر لو، میں نے تو اب توبہ کر لی ہے۔ وہ ڈاکو کہنے لگے سردار اگر ڈاکے ایک ساتھ مارے تو ہم نیکی بھی ایک ساتھ ہی کریں گے۔ سب ڈاکوؤں نے جو ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جو ہے نا توبہ کر لی، آپ کی بیعت کی۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آگے میں بغداد شریف میں پہنچا، جا کے علم حاصل کیا، اور آپ نے تمام علوم کے اندر جو ہے مہارت حاصل کی، حتیٰ کہ اس وقت کے جتنے بھی علماء تھے ان میں سبقت حاصل کر گئے۔ اور آپ کا علمی مقام یہ ہے کہ ایک مسئلہ اس زمانے میں پیش آیا کہ ایک شخص نے قسم کھائی ہے کہ میں ایسے ٹائم میں عبادت کروں گا کہ جس وقت میرے ساتھ جو ہے کوئی شریک نہ ہو، صرف میں اکیلا عبادت کروں رب کی۔ اگر میں ایسا کر لوں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے اپنی بیوی کو جو ہے 3 طلاقیں دے دوں گی۔ اس وقت کے جو علماء تھے وہ اس مسئلے کا حل نکالنے سے حیران ہو گئے، جواب نہ دے سکے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، آپ نے فرمایا بیٹی ایسا کر، خانہ کعبہ میں چلے جا کے 2 منٹ طواف روک دے، اکیلے طواف کر لی، عبادت میں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ کا یہ علمی مقام ہے۔ اور آپ جب اپنی مجلس میں وعظ فرمایا کرتے تھے 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، 400 کے قریب جو ہے لوگ قلم دوات لے کے بیٹھے ہوئے تھے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے نوٹ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو العباس احمد علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ کے ساتھ جو ہے نا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوا، تو ایک قاری صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کی، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرنا شروع کی، اس کی تشریحات کی، مفاہیم سمجھائے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک آیت مبارکہ کی ایک تفسیر بیان کی، تو ابو العباس احمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے ابن جوزی کو کہا کہ آپ کو اس تفسیر کا علم ہے؟ ابن جوزی کہنے لگے ہاں مجھے اس کا علم ہے، میں بھی یہ جانتا ہوں کہ غوث اعظم نے کیا بیان کیا ہے، مجھے اس کا علم تھا۔ تو فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت مبارکہ کی دوسری تفسیر بیان کی، تو میں نے ابن جوزی سے پوچھا کیا اس تفسیر کا آپ کو علم ہے؟ فرماتے ہیں ہاں مجھے اس تفسیر کا بھی علم ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے تیسری تفسیر بیان کی، چوتھی تفسیر کی، حتیٰ کہ آپ نے 11 تفاسیر بیان کی۔ میں ہر تفسیر پہ یہی ابن جوزی سے پوچھتا گیا کہ بتاؤ آپ کا اس تفسیر کو آپ کو علم ہے؟ تو ہر تفسیر کو یہی جواب دیتے کہ ہاں جو سی انہوں نے مفاہیم سمجھائے ہیں یہ میں بھی جانتا ہوں،
فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 12ویں تفسیر بیان کی تو اب میں نے پوچھا اے ابن جوزی اب بتا اس تفسیر کا علم ہے؟ تو فرماتے ہیں نہیں، یہ تفسیر جو ہے میرے علم سے باہر ہے، یہ جو انہوں نے بیان کی ہے میں نہیں جانتا۔ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13ویں 14ویں 15ویں حتیٰ کہ آپ نے ایک آیت مبارکہ کی 40 تفاسیر بیان فرما دی۔ فرماتے ہیں میں ہر تفسیر پہ ابن جوزی سے پوچھتا کہ بتاؤ 11ویں تفسیر کے بعد اس تفسیر کا آپ کو علم ہے، لیکن وہ ہر بار یہی جواب دیتے یہ میرے علم سے باہر ہے۔ ہمارے یہاں ہم نے کوئی اگر بیان کرنا ہو تو تقریر کرنی ہو تو اس کی پہلے خطیب حضرات جو ہیں وہ تیاری کرتے ہیں، مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر اس ایک خاکہ اس کا بناتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کہ وہ سامنے قاری صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت مبارکہ کی تلاوت کی تو اس ایک آیت مبارکہ کی آپ نے 40 تفاسیر بیان فرما دی، خود تیاری پہلے سے نہیں کر کے آئے۔ یہ آپ کا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک سے والہانہ انداز میں محبت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال جو ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اور فرماتے ہیں 15 سال جو ہے میں نے ہر رات جو ہے نا نفل 2 رکعت نفل میں مکمل قرآن پاک کی تلاوت کر دیا کرتے تھے۔ آپ کو اس قدر قرآن سے محبت تھی۔